کیا ستم گزر گئے ایک دن میں آپ پر، اماں بتائیے اماں بتائیے، ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مومنین اور مومنات، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد، میں حقیر طفل مکتب شاگرد تلامیذ علماء حق سید اجلال حیدر نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سلسلہ گفتگو جہاں پر اختتام کو پہنچا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم آیت مودت کے ذیل میں گفتگو کر رہے تھے، اور ہماری گفتگو آیت تطہیر اور حدیث قصہ تک پہنچی تھی۔ ہم نے پچھلی قسط میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اجر رسالت کا سوال میں تم سے، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اجر رسالت کا، سوائے اس کے کہ میری قرابت داروں سے، میرے قربا سے مودت کرو۔ تو وہ قربا اہل بیت رسول ہیں، اور وہ اہل بیت رسول وہ ہیں جو چادر کسا کے نیچے جمع ہوئے۔ جب چادر کسا کے نیچے جمع ہوئے تو رسول نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے میرے اللہ یہی ہے میرے اہل بیت، بس یہی ہے میرے اہل بیت۔ اور گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ اللہ جب بھی کسی کی عزت کرواتا ہے، تعظیم کرواتا ہے، تو وہ رشتوں کی وجہ سے نہیں کرواتا بلکہ عہدوں کی وجہ سے تعظیم کرواتا ہے۔ جیسے اللہ نے آدم کا سجدہ کروایا، جیسے اللہ نے دیگر انبیاء کا، یا حضرت یعقوب نے، ان کی زوجہ نے اور ان کے 11 بیٹوں نے حضرت یوسف کا سجدہ کیا، قرآن میں موجود ہے۔ تو کیا یعقوب کی زوجہ نے اس لیے سجدہ کیا؟ کیا یعقوب کے بیٹوں نے یوسف کا سجدہ اس لیے کیا کہ یہ بھائی ہے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کیا کہ یہ نبی ہے۔ کیا ماں نے سجدہ اس لیے کیا کہ یہ بیٹا ہے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو عہدے کی وجہ سے اللہ تعظیم کرواتا ہے، یہ قانون الہی ہے، رشتوں کی وجہ سے نہیں کرواتا۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ اس مقام تک ہم نے گفتگو کو پہنچایا تھا کہ کتب اسلامیہ بھری پڑی ہیں، جس فقہ کی بھی آپ کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، برادران اہل سنت کی، اہل تشیع کی، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کلما جاءت فاطمہ تو قام لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وراہبہا واجلسہا فی مسندہ، کہ جب بھی سیدہ تشریف لاتی، ایسا نہیں ایک بار دو بار یا 5-6 بار ہوا، کلما جب بھی سیدہ تشریف لاتی، اللہ کے رسول سیدہ کے احترام میں اپنی مسند سے بلند ہو جاتے، اور اللہ کے رسول انہیں مرحبا کہہ کے ان کا استقبال کرتے، اور اللہ کے رسول انہیں اپنی مسند پر بٹھاتے۔ تو پچھلی قسط کی گفتگو اور آج کی گفتگو کو مربوط کر کے میں یہ میسج، یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے نبی بیٹی کا احترام کر رہے ہیں کہ اپنی مسند چھوڑ رہے ہیں، وہ نبی ذہن میں رہے، وہ نبی ہیں یہ کہ جن کے لیے سارے نبی احترام سے کھڑے رہتے ہیں۔ جب وہ نبی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ رشتے کی وجہ سے نہیں، بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی عہدہ ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن موجود ہے کہ اللہ کے نبی احتراماً سیدہ کے احترام میں اپنی مسند سے بلند ہو جاتے، اور صرف بلند نہ ہوتے بلکہ بوسہ لینے کے بعد اپنی مسند پر بٹھاتے۔ غور و تدبر کرنے کی بات ہے، جو گہرے سمندروں میں اتر جانے کے عادی ہیں انہیں دعوت فکر ہے کہ یہ صرف رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ضرور موجود ہے، اور وہ راز کھل جاتا ہے، وہ عقدہ کھل جاتا ہے جب ہم حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور حدیث قصہ کو غور سے اور پورے ہوش و آواز سے پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آسان سی عربی اس میں موجود ہے کہ جب چادر کسا کے نیچے جمع ہوئے تو جبرائیل نے اللہ سے پوچھ لیا تھا، یا رب ومن تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اور اب سوچنے اور لمحہ فکریہ یہاں بھی ہے، یہ وہی جبریل پوچھنے والا ہے جو صبح شام وحی لے کر، اللہ کا پیغام لے کر نبی پر آتے ہیں اور وحی سناتے ہیں، جو حسن حسین کا جھولا جھلاتے ہیں، جو علی کے ساتھ ہر جنگ میں موجود ہوتے ہیں، وہی جبریل جو لا فتح کے اعلان کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں،
آج وہی جبرائیل پوچھ رہے ہیں کہ پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے. یہ پوچھنا کیوں پڑا؟ کیونکہ پنجتن پاک کا نور جب یکجا ہوا تو فرشتوں کو بھی معرفت نہ ہوئی، فرشتوں کو بھی یہ پہچان نہ ہوئی کہ چادر کے نیچے کون ہے. اور اب سلسلہ تعارف یہاں سے شروع ہوتا ہے. جو میں نے بات کی کہ احتراماً نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، سیدہ کو اپنی جگہ پر، شہزادی کونین کو اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے. اس کے پیچھے راز اور عہدہ کیا ہے، اور جو پچھلی قسط میں ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ آج اس سیگمنٹ میں آپ کو دینے لگا ہوں. مومنین اور مومنات، جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو پروردگار نے کہا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. یہ نہیں کہا یہ نبی کے اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت النبوہ، نبی کے رشتہ دار اور بھی ہیں. فرمایا نبوت ہے عہدہ، نبی ہے عہدے دار. نبی کہتے ہیں عہدے دار کو، نبوت کہتے ہیں عہدے کو. تو پروردگار نے عہدے سے تعارف کروایا، یہ ہے عہدے کے، نبوت کے اہل بیت. وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، اور رسالت کی کان بھی یہی ہیں. ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اب تعارف کروا رہا ہے کبریا، کسے؟ جبرائیل کو، روح الامین کو. کیا؟ ہم فاطمہ، تو یہ ہے فاطمہ، و ابوہا، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. پروردگار نے یہ تعارف نہیں کروایا کہ یہ محمد ہیں، یہ محمد کی بیٹی ہیں، یہ محمد کے برادر علی ہیں، یہ محمد کے نواسے حسن حسین ہیں، بلکہ تعارف بنی ہے سیدہ. تو یہاں پہ ایک جملہ میرا کہنے کو دل چاہتا ہے، اور ہر مقام پہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، اور حدیث کے ساتھ جب بھی پڑھتا ہوں تو میں خود اس جملے سے لطف اندوز ہوتا ہوں کہ جب عرش پر مجلس کا اہتمام ہوتا ہے اور موضوع فاطمہ ہوتی ہے تو خطیب خود کبریا ہوتا ہے اور سامعین اس کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں. سننے والے جبرائیل، بتانے والا خود اللہ. کیا؟ کہ یہ ہے فاطمہ، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو حدیث کی ساتھ شرح ہے آیت تطہیر کی، اور آیت تطہیر بتاتی ہے کہ مودت کن کی واجب ہوئی ہے. مودت اہل بیت کی واجب ہوئی ہے، وہ اہل بیت النبوہ جن کی شرح حدیث قصہ میں آئی ہے، جو چادر قصہ کے نیچے جمع ہوئے ہیں. جب چادر قصہ کے نیچے جمع ہوئے ہیں تو تعارف بنی ہے بی بی فاطمۃ الزہرا. تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محمد کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے، فاطمہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہتے ہیں. اس لیے تو کبریا نے تعارف بی بی کو بنایا کہ یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، بلا تشبیہ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. وہ بنوہا، یہ ہے فاطمہ کے بیٹے. اب جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہے، جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہے وہ اہل بیت ہے. اور اہل بیت الرسول کا اس دنیا میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ فاطمہ کے 11 بیٹے امام حق ہیں اور فاطمہ کے سرتاج شوہر حضرت علی پہلے امام ہیں. تو جو فاطمہ کے 11 بیٹے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا صرف حسن حسین، کہا جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہے وہ اہل بیت ہے. اب اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ آج اہل بیت کون ہے تو وہ پردہ غیب کو ہٹا کے دیکھ لے. سیدہ کا بیٹا آج بھی پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، اور آج بھی امام زمانہ کی وجہ سے یہ دنیا قائم و دائم ہے، یہ سلسلہ دنیا چل رہا ہے. آج جو دنیا فنا نہیں ہو رہی، تباہ نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ پردہ غیب میں وقت کا امام موجود ہے، اور جو وقت کا امام ہے وہ فرزند بطول ہے، وہ اہل بیت فرزند بطول ہے. تو جو سیدہ کا رشتہ دار ہوتا ہے وہ اہل بیت ہوتا ہے. اس لیے تو پروردگار نے تعارف کروایا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، اور یہ ان کے بیٹے ہیں. اب جو بھی سیدہ کا بیٹا ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے. یہاں پہ میں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا، سیدہ کا جو بھی بیٹا ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے. اور سیدہ نے حضرت عباس سے علمدار، اخی حسین، حسینی لشکر کے علمدار مولا عباس کو سیدہ نے کہا عباس تم میرے بیٹے ہو. عباس کو اپنا بیٹا کہہ کر سیدہ نے چادر قصہ کے اندر لے لیا ہے. تو اب جو بھی سیدہ کا بیٹا ہے وہ اہل بیت ہے، اور اہل بیت سے مودت واجب ہے. یہ اجر رسالت ہے جو ادا کرنا ہے مودت اہل بیت سے. اور یہاں سے اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ موضوع
ہمارا موضوع سیدہ ہے، ایام عزائے شہدادی کونین کی ساعتیں آپ گزار رہے ہیں اور ان ساعتوں میں ہر پہلو کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ تو مختصر سے وقت میں تاریخ سے میں ایک پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سیدہ کا ایک نام ہے صدیقہ، اور سیدہ کو صدیقہ خود کبریا نے نام دیا ہے۔ اللہ نے نام صدیقہ رکھا اور رسول نے فرمایا کہ آپ صدیقہ ہیں، یعنی جو خود صادق ہے نبی، وہ کہہ رہا ہے اپنی بیٹی سے کہ آپ صدیقہ ہیں۔ جلدی سے میں آپ کو تاریخ سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے خزیمہ بن ثابت کا، جن کا ایک لقب ہے ذو شہادتین، اور ذو شہادتین کی وجہ سے ہی، اسی لقب سے ہی آپ مشہور ہیں۔ آپ نے جب سے نبی نے آپ کو ذو شہادتین کہا، پھر آپ کو سب ذو شہادتین ہی کہنے لگے اور اسی سے آپ مشہور ہیں۔ یہ ذو شہادتین لقب آپ کو ملا کہاں سے؟ نام تو آپ کا خزیمہ بن ثابت ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک بدو تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا تھا۔ نبی نے اس سے اونٹ خریدا، اونٹ کی رقم ادا کر دی۔ تھوڑا ہی آگے وہ چلا تو اسے خریدار اور مل گیا، تو اس کے ذہن میں یہ آیا کیوں نہ میں یہ رقم بھی رکھ لوں جو میں نے نبی سے لی ہے، اور اس شخص کو آنے والے کو بھی اونٹ بیچ دوں تاکہ مجھے دگنے سے بھی زیادہ رقم مل جائے۔ تو بس اس کے ذہن میں یہ آیا، تو اس نے کہا کہ میں اونٹ اسے بیچ رہا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا میں نے تمہیں اس اونٹ کی رقم ادا کر دی ہے اور اب یہ میری ملکیت ہے۔ تو اس نے کہا اگر آپ نے رقم ادا کر دی ہے تو پھر کوئی گواہ پیش کیجیے۔ جب اس نے کہا کوئی گواہ پیش کیجیے، تو اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں رقم دی ہے، اب تم مجھ سے گواہی مانگ رہے ہو۔ کہ اتنے میں ایک صاحب تشریف لائے، تاریخ میں نام ہے، اور یہ واقعات برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، تھوڑے سے لفظوں کی بدل کے ساتھ یہ موجود ہے۔ جب ایک صاحب آئے تو ان سے رسول نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہو گیا؟ کہا کہ میں نے اونٹ خریدا، اسے رقم ادا کر دی ہے، لیکن یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے۔ تو کہا تم فیصلہ کرو۔ آنے والے نے کہا یا رسول اللہ میں فیصلہ کروں؟ کہا تم فیصلہ کرو۔ کہا یا رسول اللہ شریعت اور اسلام کے قوانین تو یہی کہتے ہیں کہ گواہ تو آپ کو دینا، پیش کرنا پڑے گا، اگر گواہ نہیں ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح دوسرا شخص آیا، تیسرا شخص آیا، سب نے یہی فیصلہ کیا کہ اتنے میں خزیمہ بن ثابت آئے، اور جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا میں نے اس سے اونٹ کی رقم ادا کر دی ہے، لیکن اب یہ انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ نے رقم ادا نہیں کی۔ تو خزیمہ بن ثابت نے کہا، یہ صحابی رسول بھی ہیں، صحابی مولا علی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس اونٹ کی رقم ادا کر دی ہے۔ نبی نے کہا خزیمہ جب میں نے اسے رقم دی تھی اس وقت تم تو یا موجود نہیں تھے، تم نے تو مجھے رقم دیتے ہوئے دیکھا نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ صحابی رسول نے جھک کے بوسہ لے کے دامن نبی کا فرمایا یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو بھی تو نہیں دیکھا، ہم اللہ پہ جو ایمان لائے ہیں تو آپ کے قول پہ ایمان لائے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ ہے، ہم ایمان لے آئے۔ آپ نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم ایمان لے آئے۔ آپ نے کہا جنت ہے، ہم ایمان لے آئے۔ آپ نے کہا جزا اور سزا کا دن مقرر ہے، ہم ایمان لے آئے۔ یہ جو ساری چیزیں ہم نے دیکھی نہیں جس پہ ہم ایمان لا رہے ہیں، یہ آپ کے قول پہ ہی تو ایمان لا رہے ہیں۔ جب آپ نے فرما دیا کہ میں نے رقم دے دی تو اب میرا ایمان یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رقم دے دی۔ تو نبی نے مسکرا کے فرمایا کہ تم ذو شہادتین ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اکیلے کی گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر ہے۔ تو یہ لقب انہیں ذو شہادتین یہاں سے ملا۔ اتنے میں مولا علی سرکار جب آئے تو مولا کے سامنے یہ ماجرا رکھا گیا، تو مولا نے اپنی ذوالفقار نکال کے اس اونٹ بیچنے والے کی گردن اڑا دی۔ تو لوگ کچھ گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علی نے ایک مسلمان کی گردن مار دی ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ علی سے ہی پوچھو۔ تو جب پوچھا گیا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ نبی کا کلمہ پڑھ کے جو نبی کے قول پہ شک کرے وہ کافر سے بھی بدتر ہے، اس کی سزا موت ہے، اس لیے میں نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ وہ صادق نبی ہیں جنہیں کفار مکہ نے، مشرقین مکہ نے صادق و امین کا لقب دیا تھا۔ اللہ نے بھی دیا ہے، صادق ہے ہمارے نبی، لیکن کفار نے کہا آپ صادق ہیں۔ لیکن سیدہ کو کفار نے نہیں کہا آپ صادق ہیں، سیدہ کو، بنت نبی کو، نبی کی اکلوتی بیٹی کو خود نبی نے فرمایا کہ آپ صدیقہ ہیں، اور یہ میں نے نام نہیں رکھا آپ کا صدیقہ بلکہ اللہ نے رکھا ہے۔ اب جو اللہ کے نبی کی بیٹی کے قول کو جھٹلائے، جہاں جھٹلائے، جیسے جھٹلائے، وہ کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، اور
اس سے نفرت اور بیزاری ضروری ہے، چونکہ اس نے صرف نبی کی بیٹی کے قول کو نہیں جھٹلایا بلکہ اس نے قول نبی کو جھٹلایا، اس نے اللہ کے فرمان کو اور اللہ کے قول کو جھٹلایا ہے، چونکہ اللہ نے نام آپ کا صدیقہ رکھا تھا۔ تو رونا اسی بات کا ہے مومنین اور مومنات کہ ہم امت محمدیہ، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے روتے اس لیے ہیں کہ جس بی بی کی مودت کو واجب کیا گیا تھا، جس کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہا گیا تھا، اسی بی بی کو جھٹلایا بھی گیا، اسی بی بی کو رلایا بھی گیا۔ وقت اپنے اختتام پر پہنچا ہے اور چونکہ یہ رونے کی ساعتیں ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹی اس دنیا سے نبی کے جانے کے چند دن بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ 28 صفر 11 ہجری کو اللہ کے نبی نے دنیا کو چھوڑا اور 3 جمادی الثانی 11 ہی ہجری کو نبی کی بیٹی امت کے دکھ اٹھائے، امت کے مصائب اٹھائے اس کائنات سے رخصت ہوتی ہیں اور یہ کہتی ہوئی جاتی ہیں صبت علیہ مصائب، کہ بابا جان آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی، مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بابا جان آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی کہ اگر دن اور رات پر پڑتی تو وہ برداشت نہ کر پاتے، اگر پہاڑوں پر پڑتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ مومنین کرام، علی ولی اللہ پڑھنے والے، کلمہ محمدیہ پڑھنے والے، دل میں اس خاندان کا درد اور مودت رکھنے والے، کیا اس سے بڑا مصائب کوئی ہوگا کہ بعد نبی کی بیٹی سے یہ کہا گیا کہ یا علی آپ رسول اللہ کی بیٹی سے کہہ دیجئے یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں، کیونکہ بابا کے فراق میں، بابا کی یاد میں اور بابا کے بعد جانے کے بعد امت کی طرف سے جو مصائب ڈھائے گئے، تو سیدہ جب گریہ کیا کرتی تھی تو سیدہ کے گریے سے بھی امت کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اور یہ کون سی امت ہے؟ یہ عیسائی دکھ نہیں دے رہے، یہ یہودی دکھ نہیں دے رہے، یہ وہی لوگ دکھ دے رہے ہیں سیدہ کو جنہوں نے سیدہ کے بابا کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان کا امتی خود کو کہلوایا ہے اور دائرہ اسلام میں نبی کے سامنے داخل ہوئے ہیں نبی کی حیات میں، اور نبی کے جاتے ہی وہی لوگ دروازہ سیدہ پر آگ لے کر آئے اور سیدہ پر مصائب ڈھائے، یہاں تک کہ سیدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی اور زخمی پہلو کے ساتھ رخصت ہوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو محمد و آل محمد پر مصائب، محمد و آل محمد کو ستانے والوں پر، محمد و آل محمد کو رلانے والوں پر، محمد و آل محمد پر ظلم ڈھانے والوں پر خدا اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ کیا ستم گزر گئے ایک دن میں آپ